الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وعلیکم السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی منحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا، اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا، اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا، اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا، اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا، اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تو جو ہے کہ بات شروع کی جائے، سورہ فیل میں ارشاد خدا بندی ہے، وہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، عالم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بہت سے لوگ کیا تو بولے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، بس اسی پہ آج کی گفتگو۔ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے اپنے مشیروں کو، وزیروں کو بلایا، کہتا یہ بتاؤ پورے عرب پر کس کی تجارت کا سلسلہ ہے؟ وہ کہنے کہ بادشاہ آپ نے سن رکھا ہوگا قریش میں قبیلہ بنی ہاشم ہے، یہ ہاشمی خاندان کی تجارت کا سلسلہ پورے عرب پہ۔ اس نے کہا اچھا، کچھ ایسا کیا جائے کہ پورے عرب پہ تجارت کا سلسلہ بھی ہمارا ہو اور مذہب بھی ہمارا رائج ہو جائے۔ بہت سے مشورے لیے، اس کے بعد ایک چیز طے کی کہ یمن میں بہترین کلیسا بنایا جائے۔ کیا تعمیر کیا جائے؟ جیسے ہماری مسجدیں ہوتی عبادت خانہ، ان کا کلیسا عبادت کی جگہ ہوگی۔ کہتے جب تاجر آ کے کلیسا کو دیکھیں گے، تو جب ہاشمی خاندان کے نوجوان آئیں کلیسا کو دیکھنے کے لیے تو تب بتانا مجھے۔ تجارت کے لیے ہاشمی خاندان کے نوجوان آئے، انہوں نے کلیسا کو بھی دیکھا، سن رکھا تھا کلیسا بڑا بہترین ہے، بہت سے درم و دینار لگائے گئے۔ جب وہ دیکھ کر واپس پلٹے تو ایک الزام عائد کیا کہ ہاشمی خاندان کے نوجوانوں نے ہمارے کلیسا کی توہین کی ہے، تو لہٰذا اب ہم ان کے کعبہ کی توہین کریں۔ کہتے جب کعبہ نہیں رہے گا، ہاشمی خاندان کے نوجوانوں کو ہم قتل کریں گے تو پورے عرب پہ ہمارا مذہب رائج ہوگا، تجارت کا سلسلہ ہمارا ہوگا۔ اب تاریخ کہتی 570 عیسوی کو 60,000 فوجی لشکر لے کے، 13 ہاتھی لے کے یمن کا بادشاہ یمن سے نکلا اور پہلا قدم یمن سے باہر رکھا تو مصطفیٰ کی پہلا قدم دنیا میں آیا۔ اب رسول کا پہلا قدم دنیا میں آیا، یمن کا بادشاہ 60,000 فوجی لشکر لے کے چلا۔ اللہ فرمایا عالم تارا کیفا۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں لفظوں کو آسان کر، اللہ نہ کرے یہاں پہ تو جنگ کا اعلان ہو جائے تو جتنے مرد ہیں وہ گھروں سے باہر نکلیں گے۔ ایسے ہی مستورات بچوں کو لے کے گھر میں پناہ لے، گھر سے باہر نہیں نکلے، وہ جو بچہ تازہ دنیا میں آئے۔ آپ نے سنا ہے کہ میرے بچے جب تو پیدا ہوا تب جنگ ہوئی تھی فلاں ملک کے ساتھ، فلاں فوجی تھے، یمن کا بادشاہ 60,000 فوجی لشکر لے کے آیا، مصطفیٰ کا پہلا قدم دنیا میں آیا۔ اللہ فرمائے عالم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ میں نے
کا پالنے والے رسول تو ابھی ابھی دنیا میں آیا. رسول دیکھے کیسے؟ آواز قدرت ہے سید علی آپ جاہل نہ بن. ہم زمانے کو بتانا یہ چاہتے ہیں عام بچہ ہونا اور بات ہے، اللہ کی حجت ہونا اور بہت شکریہ آپ آپ سلامت رہیے. اب یمن کا بادشاہ کتنے ہزار فوجی، ہاتھی کتنے تھے؟ اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. کسے بھیجا؟ اچھا ایک میں چیز یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں. ہماری اردو زبان میں ایک پرندے کا نام ہے ابابیل، چھوٹا سا پرندہ. جنہوں نے دیکھا ٹائپ کر، جن نہیں دیکھا سوشل میڈیا کے دوران نیٹ پہ سرچ کریں آ جائے گا سامنے. لیکن قرآن میں جہاں پہ لفظ ابابیل استعمال ہو اس سے مراد پرندہ نہیں، کنکری بھی نہیں. عربی میں پرندے کو طیر کہتے ہیں، طیرن ابابیل. تو پھر ابابیل ہے کیا؟ آپ چند پرندوں کے جھنڈ کو دیکھیں، 5 6 10 12 پرندے اکٹھے کریں، اگر جھنڈ بن جائے، گروہ بن جائے، اس لشکر کو، اس گروہ کو عربی میں ابابیل کہتے ہیں. طیر پرندہ، ابابیل پرندوں کا جھنڈ. اللہ فرمایا ہم نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، لشکر کے لشکر، گروہ کے گروہ. کتنا لشکر آیا تھا یمن سے؟ 60,000. اب کتنے پرندے ہونے چاہیے؟ کم سے کم 60,000 تو ہونا چاہیے. اب حیرت کی بات ہوئی، اب مدثر شیراز صاحب بیٹھے میرے بھائی ہیں. اب سید مجھے کہہ دیں کہ سید آپ بھی سید ہیں میں بھی سید ہوں، آئیں دونوں سید مل کے ریس لگاتے ہیں. ایک مثال دے، اب سید کے پاس ہونڈا 125 ہو اور میرے پاس ہونڈا 70 ہو، مقابلہ ہے؟ مقابلہ کب ہوگا؟ جب برابر کی سواری. پالنے والے مقابلے میں ہاتھی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج رہا ہے، یا مقابلے کے ہاتھی بھیج، یا کوئی بڑے جانور بھیج. آواز قدرت ہے سید علی آپ جاہل نہ بن. اگر اس کائنات میں، اس زمین پر اگر کوئی بندہ خدائی دعویٰ بھی کرے تو ہم نمرود کو مچھر سے مار دیتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مقابلے میں آئے پرندے اور منہ میں کیا تھی؟ کنکریاں. اللہ، تو پتھر کی کنکریاں بھی نہیں، مٹی کی کنکریاں. آپ مٹی اور پانی کو مکس کریں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. اتنا اجتماع مجھے سارے مل کر کنکریاں مارے، میں مر جاؤں گا. لیکن اس کنکری کا کمال کیا تھا؟ جس ہاتھی پہ گرتی ہاتھی وہیں پہ ہلاک ہو جاتا، جس سپاہی پہ گرتی سپاہی وہیں پہ مر جاتا. اچھا حیرت کی بات، تھے پرندے. اب انسانوں میں اور جانوروں میں عقل کا فرق ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حیرت کی بات نہیں. جو پرندہ کنکری چھوڑتا ہے پھینکتا ہے صحیح نشانے پہ. اب تمام عالم اسلام کے علماء سے صرف میری التجا ہے، صرف گزارش ہے، حضور ذرا یہ تو بتائیے، یہ پرندے کنکری پھینکتے ہیں صحیح نشانے پہ لگتی ہے، کوئی پرندہ تو کنکری چھوڑتا جو کعبے کی چھت پہ گرتی، یا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ گرتی، یا کسی کنویں میں گرتی. کیا ان پرندوں کو ہذیان نہیں ہوتا؟ کیا پرندے بہکتے نہیں؟ کیا پرندے دیوانے نہیں ہوتے؟ تمام عالم اسلام کے علماء کہیں گے سید علی عابد ہذیان تجھے ہو گیا ہے، بہک تو گیا ہے، دیوانہ تو ہو گیا ہے. کیا تو نہیں جانتا یہ کوئی عام پرندے نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پرندے تھے، اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے پرندے ہو انہیں ہذیان نہیں ہوتا. تو مسلمانوں پیمان کا ایمان پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ جب اس کے بھیجے ہوئے پرندوں کو ہذیان نہیں ہوتا تو اس کے بھیجے ہوئے نبی کو کیسے ہو؟ بہت شکریہ. زمانہ بلند سلوان
جی ہاں صاحب آپ کیا کہیں؟ بہت شکریہ. جب کعبے کی حفاظت کی باری آئی خدا نے وسیلہ بنایا پرندوں کے ذریعے مدد کی کعبے کی. جب پوری کائنات میں نگاہ کرنے کے بعد مصطفیٰ کی حفاظت کی باری آئی تو پوری کائنات میں فقط ابو طالب نظر آئے. آپ کو سلامت ہے. کوئی بھائی مجھے امانت دے دے نا تو میرا حق بنتا ہے میری جان چلی جائے امانت میں خیانت نہ کرے. ایسا ہونا چاہیے نا. اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا تو میں امانت کس کے سپرد کروں؟ اللہ آپ کو سلامت. یا جو اس کا اہل ہو یا جو مجھ جیسا ہو. جو بندے ہمیں واہ واہ کر رہے ہیں میں آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رہے. جو مجھ جیسا. آپ کتابوں کی باتیں سن لیا کیجئے. حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک روز بیٹھے بیٹھے سوچ رہے کتاب کے لفظ سرکار فرماتے ہیں کہ پورے مکہ میں تنہا میرا گھر میں مصطفیٰ کو پال رہا اور سارا زمانہ مصطفیٰ کا دشمن ہے اور کسی بھی مجال میں میرے ہوتے کوئی مصطفیٰ کی جانب آنکھ اٹھا کے دیکھے. اگر میں نہ رہا تو نبی کی حفاظت کون کرے؟ اب کتاب کے لفظ سنیوں نے بھی لکھے اہل سنت اہل تشیع ہر کتاب میں موجود ہے. نبی کی حفاظت کون کرے گا؟ کافر حفاظت نہیں کرتے. کافروں کا کام ہے قتل کرنا. اب کچھ ایسا کیا جائے کہ پورے عرب میں میرا ایک روب اور دبدبا ہے. اس طرح کوئی ایسا شخص ہو اگر میں نہ بھی رہوں اس کے ہوتے ہوئے کوئی مصطفیٰ کی جانب آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. تو سرکار چلتے چلتے اپنے بیٹے علی کے پاس آئے. اب روایت کہتی بظاہر سان چھوٹا تھا لیکن یاد رکھیے آل محمد میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. سارے محمد ہیں. ایک دن کی بھی ہو تو حجت. سرکار چلتے یا علی جی بابا جان میرے بیٹے تم نے سنا ہے کہ مکہ میں اکھاڑا ہے. آپ نے سنا اکھاڑے کا نام جہاں پہ کشتی ہوتی؟ جی بابا جان سن رکھا ہے. میرے بچے میری خواہش ہے کہ آج تم میرے ساتھ اکھاڑے میں چلو. بابا علی اور اکھاڑے میں کیا کروں گا؟ میرے لال میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا ایک روب اور دبدبا ہے کافروں کے دلوں میں اس طرح تمہارا بیٹھ جائے. علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. بظاہر سن چھوٹا ہے بظاہر بچپنا ہے. سرکار فرماتے ہیں بابا جان ایک شرط پہ جاؤں گا. کہا بیٹا شرط کیسی؟ کہا بابا جان جو بھی میرے مقابلے پہ آئے عرب کا سب سے بڑا بہادر ہو. سرکار کیا فرما رہے میرے بچے دیکھو اکھاڑے کا اصول ہوتا جو ہم عمر ہو اس کے ساتھ لڑا جاتا. تو تمہارے ساتھ بڑا بہادر آ کے لڑے گا لیکن تم ایسا کرنا اپنے ہم عمر بچوں کو ان کی پشت لگاتے جانا بڑے بڑے مقابلے پہ آتے جائیں گے. تو بابا جان جو کچھ کرنا ہے آج ہی ہوگا کیونکہ علی کی منزل اکھاڑا نہیں. میرے لال ٹھیک ہاتھ تھاما بیٹے کا اکھاڑے میں بڑے بڑے پہلوان. اب جو اکھاڑے کا مالک تھا سب سے بڑا پہلوان اس نے دیکھا عرب کا سردار ابو طالب وہ اپنی جگہ سے تھا. اس نے کہا سرکار خیریت آپ اور اکھاڑے میں؟ تب تم نے سن رکھا ہوگا کہ میرا بیٹا اس کا نام علی ہے. کہا جی سن رکھا ہے. کہا یہ ہے. اچھا یہ آپ کا شہزادہ ہے؟ کہا ہاں یہ میرا شہزادہ ہے. سرکار حکم کیا ہے؟ فرمائے تمہارے پاس کوئی ہے جو اس سے مقابلہ کرے؟ اچھا اب پہلوان کیا کہہ رہے کہ سرکار آپ کا بیٹا کبھی پہلے کھاڑے میں آیا کبھی اس نے کبھی کشتی کی ہے؟ پہلی مرتبہ. جی پہلی مرتبہ. اگر آپ اجازت دیں تو 2 سے 3 دن اگر آپ اسے میری شاگردی میں دے دیں میں
اسے بتاؤں لڑا کیسے جاتا ہے، پشت لگائی کیسے جاتی ہے، تاکہ اسے رسم و رواج آ جائے۔ فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی ہے تو مقابلے میں بھیجو۔ اب مکہ کے سردار، اب اس نے جو سب سے چھوٹا ہم عمر بچہ تھا، کہا تم ذرا مقابلے میں آؤ۔ کہتے دیکھنا سردار کا بیٹا ہے، تم چوٹ نہ لگ جائے۔ اب سرکار کھڑے کیسے؟ علی بن ابی طالب ہاتھوں کو چھوڑ بالکل کہتا ہے جناب ابو طالب آپ کے بیٹے کو تو کھاڑے میں کھڑا بھی ہونا نہیں آتا، اگر آپ پھر میں کہہ رہا 2 سے 3 دن شاگردی میں دے دیں۔ ابو طالب فرماتے ہیں کہ تو نہیں جانتا یہ کوئی عام بچہ نہیں، تو مقابلے میں بھیج۔ اب مقابلے میں آیا ہم عمر بچہ، اب اس نے کہا چوٹ نہ لگے، مجھے عزت رسول کی قسم ہے جیسے ہی مقابلے پہ آیا علی نے پہلے بار میں اسے زمین پہ پٹکا۔ اب بڑے 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 آتے گئے مقابلے میں۔ اب روایت کے سب سے آخر میں پورے اکھاڑے میں عرب کا سب سے بڑا پہلوان جو اس اکھاڑے کا مالک تھا وہ بچا۔ اب علی بن ابی طالب کی نگاہ بابا کے چہرے پہ، ابو طالب کی نگاہ پہلوان کے چہرے پہ۔ سرکار فرماتے ہیں تو بچا ہے۔ اس نے کہا سرکار میں اور اس چھوٹے سے بچے سے لڑوں، میری توہین ہے، عرب کا سب سے بڑا پہلوان ہوں کھاڑے کا۔ علی بن ابی طالب مسکرات فرماتے ہیں جو تجھ سے پہلے آ رہے تھے وہ بھی یہی سوچ رہے تھے، تو مقابلے پہ آ۔ اب روایت کہتی جیسے ہی چلتا ہوا مقابلے پہ آیا، اس نے پہلا وار کیا علی نے روکا، دوسرا وار کیا علی نے روکا۔ علی فرماتے ہیں ہم تیسرا موقع تو دیتے ہی نہیں، یہ کہتے ہوئے علی نے اسے زمین پہ ایسا پٹکا کے علی فرماتے ہیں بابا ابو طالب ذرا غور سے دیکھیے میرے لباس پہ کہیں مٹی تو نہیں لگی۔ تاریخ اکثر دیکھتی تھی، بابا شہر میں تشریف لاتے، کبھی آسمان کو دیکھتے، کبھی حسرت بھری نگاہوں سے در و دیوار کو دیکھتے، کبھی چلتے چلتے میرے حجرے میں آتے میری چادر کو بوسہ دیتے، کہتے میں آنکھ نہیں کھولتی، میرے میں ہمت نہیں چلا میں بابا سے پوچھتا بابا خیریت تو ہے، ہر رات آ کے میرے سر پہ بوسہ دیتی، میری چادر کو چومتی۔ بی بی فرماتی ہے ایک رات وہ تھی کہ میرے بابا 2 رکعت نماز ادا کر کے صحن میں آتے، پھر آسمان کو دیکھتے اور کہتے علی ابھی وقت ہے، پھر حجرے میں جاتے، پھر نماز ادا کرتے، پھر صحن میں آتے۔ آپ نے سن رکھا ہے مرغابیاں کی بطخیں، آدھی رات کا وقت ہوا، بطخوں کی چیخوں کی پکار۔ علی فرماتے میں نے کہا تو آخر ہوا کیا؟ کہتے میں صحن میں آیا، جو بطخیں تھی مرغابیاں تھیں پر کھول کے میرے قدموں کو بچھا اور لپٹ لپٹ کے رو رہی۔ بی بی زینب فرماتی ہیں 40 ہجری قمری والا ماہ رمضان یہ وہ واحد رات تھی جب میں نے مرغابیوں کو روتے ہوا دیکھا تو میں دیکھتی کہ میرے بابا بھی رو رہے ہیں۔ تب وقت آ گیا قریب، اذان کا وقت تھا۔ اب روایت ہے حضرت عباس علیہ السلام سے صحیح فرماتے کہ میری ہر روز میرا دستور یہی تھا کہ اذان کا وقت ہوتا، اذان کے بعد میں مسجد جاتا، اپنے بابا کے پیچھے نماز ادا کرتا۔ کہتے واحد رات تھی کہ میں مصلی عبادت پہ تھا، اچانک تسبیح پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ اور میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ غازی کہتے میں دیکھتا کیا ہوں، کعبے کی دیواریں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گرنے لگی، آسمان سے سفید رنگ کے پرندے نازل ہوتے ہیں اور اپنے پروں کو گرد و غبار کر کے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں او زمانے والوں علی قتل ہو گئے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ابھی میں خواب دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی نے آگے جھنجھوڑا، میں پلٹ کر دیکھتا کیا ہوں شام والی مخدومہ، میں کہ شہزادی آپ اور یہاں پہ غازی تو یہاں پہ سو رہا ہے، آسمان سے کوئی آواز دے رہا ہے بابا شہید ہو گئے۔ اب مجھے حساب سے بتانا کیا عباس نے جوتا پہنا ہوگا؟
अब्बास ने अमामा पहना होगा, जल्दी से तलवार थामी, भागते हुए दरवाजे के करीब पहुंचे। एक मर्तबा अब्बास ने महसूस किया दामन में किसी बीवी का हाथ आया है। पलट कर देखते हैं, देखते क्या है, शाम वाली मखदूमा है। शहजादी अब रोका क्यों? कहा अब्बास मुझे इस पे बड़ा मान है, लेकिन मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी मस्जिद जा और बाबा से जाकर कहना आपकी बेटी बुला रही है, और अब्बास याद रखना मैं यही दरवाजे पे खड़ी हूँ और मैं सर से चादर उतार रही हूँ। अगर मेरे बाबा को आने में देर हो गई तो मैं मस्जिद तक चली आऊंगी। फिर बाबा से कहना ज़ैनब पे नाराज ना होना। अब्बास फरमाते में मस्जिद पहुंचा तो वो मुसीबता बकरी गया, देखता क्या मुसल्ला खून में डूबा। बाबा के एक सीने पे हसने मुश्तबा का सर, दूसरे पे हुसैन इब्न अली का सर। बाबा दोनों बेटों को चूम रहे, प्यार कर रहे। अब्बास कहते मैं चलता चलता करीब आया, कदमों से लिपट गया, कदमों पे बोसा दे बाबा मेरा खून आंखों में था, अब मेरा कौन सा बेटा है? बाबा अल्लाह करे आपको मेरी जिंदगी भी लग जाए, फिर जी भर के अपने बेटों को यूं ही चूमते रहिएगा, प्यार कीजिएगा, लेकिन पहले बेटी का पैगाम सुन लीजिए। कहा कौन सी बेटी? कहा ज़ैनब बिन्ते अली। कहा ज़ैनब का नाम आया। कहा ज़ैनब क्या कहती है? कहा शहजादी दरवाजे पे खड़ी है, कह रही है अगर बाबा को